السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا خیریت؟ اللہ کا احسان ہے, الحمدللہ. کیا حال ہے؟ الحمدللہ خیریت. جی میں سری لنکا سے, میں کولمبو سے بات کرتا ہوں. اچھا, ماشاء اللہ ماشاء جی اللہ. جی جی ہاں, تو آپ کا نمبر میں سیو کر لیا تھا. افہام ہے نا؟ جی بالکل, میرا نام افہام. ہاں جی ہاں جی ہاں جی جی. جی جی سب ساتھی جی جی کیسے, سب ساتھی ٹھیک ہے؟ الحمدللہ سب ساتھ ٹھیک ہے الحمدللہ, ہم خیریت سے ہیں الحمدللہ. آپ کیسا ہے؟ اللہ کا احسان ہے, الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے. اچھا. مجھے ایک ساتھی نے آپ کا نمبر دیا تھا. ہاں اصل میں بہت آپ کا وہ چینل ہے نا, اس کا نام ہے شبہات کا ازالہ. ہاں. جی اس کو جو چلاتے ہیں نا, ان کا نمبر میں نے تلاش کرنے کے وقت میں ایک سری لنکا میں ساتھی نے مجھے دیا تھا. اچھا وہ الیاس بھائی. نہیں ان کا نام رحمی ہے, ان کا نام. اچھا. جی وہ آپ سے ملیشیا میں ملاقات کیا تھا شاید. اچھا. جی ہاں ملاقات ہوئی آپ بھی ملیشیا میں گیا نا اجتماع میں. جی. وہاں ماشاء اللہ مفتی یحییٰ آدم سے ملاقات ہوئی تھی. اچھا, مفتی احیاء سے. ہاں, مفتی یحییٰ میرے پاس آئے تھے. اچھا. بہت دیر بیٹھے, ماشاء اللہ, کافی علم والے ہیں, بہت چاہتے ہیں تبلیغ ماشاء اللہ سے. اچھا ٹھیک ہے. ان کے ساتھ میں یہ رحمی اور دو تین اور ساتھی تھے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, وہ اصل میں جو وہ چینل میں جو آتے ہیں نا, اس کے بارے میں اگر کچھ تفصیل پوچھنا تو کس سے پوچھنا چاہیے؟ آپ تو لندن میں ہیں, جو لکھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں اور نہ وہ. میں لکھتا ہوں اچھا اور پڑھتے ہیں. حافظ یاسر صاحب پڑھتے ہیں, وہ گجرات میں رہتے ہیں. اچھا ٹھیک انڈیا ہے. گجرات میں. انڈیا گجرات سے نا. اور یہ سارا جو ہے شبہات کا ازالہ جو ہے, وہ بھائی الیاس چلاتے ہیں, بمبئی والے الیاس چلاتے ہیں نا. اچھا. میں بہت دن سے آپ کا نمبر تلاش کر رہا تھا, پھر وہ رحمی نے دیا تھا. اصل میں کچھ آپ کا قصے میں مجھے کچھ سوالات پیدا ہوا تھا, اور اس کے ابھی تو میرا دماغ میں بھی نہیں ہے وہ کیا سوالات ہے. اور ایک مجھے یاد ہے. جی, اس کو کیا کرنا, سوالات آئے نا تو آپ اس کا آڈیو بنا کے میرے اس نمبر پہ بھیج دینا. اچھا. تو پھر میں اس کو اپنا ٹائم نکال کے اس کا پھر میں جواب دیتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. آپ کو اردو پڑھنا آتا ہے؟ مجھے اردو پڑھنا بھی آتا ہے, عربی بھی الحمدللہ. بس آپ جی مولوی ہیں ماشاء اللہ. جی میں مولوی ہوں بھی. الحمدللہ. کہاں سے پڑھے؟ میں اصل میں سری لنکا میں پڑھا تھا, اور اس کے بعد میں نے دورہ حدیث کے لیے ریون گیا تھا. جی, اور سال بھی ادھر لگایا تھا. الحمدللہ. جی الحمدللہ. ابھی سے جی ابھی سے ہم ماشاءاللہ وہ ہمارا اساتذہ سے تعلق ہے. اصل میں مولانا, ہم تو عالمی شورا کے بس ترتیب کو کام پر ہم پسند کرتے ہیں زیادہ, اور کیونکہ اس طرف ہم نے پورا دلیل کے ساتھ جو بات کرتے ہیں نا, ہم نے ادھر دیکھا ہے. لیکن اس طرف جو بھی دیکھتے ہیں نا, وہ تو بس بدگمان پیدا کرتے ہیں علماء کے خلاف. جیسا کہ آپ کے چینل میں ہم نے ایک سنا تھا, آپ تو دیوبند کو چیلنج کرتے ہیں نا کچھ قصے میں. نہیں, چیلنج نہیں ہے بابا. چیلنج دیکھو اصل کیا ہے. جی, اصل ہمارا ایک ہی وہ ہے کہ اصل دیوبند جس مقصد کے لیے بنا گیا, اور اکابر علماء نے جی 150 سال سے جس ترتیب پہ دیوبند کو لے کے چلتے آئے ہیں, جی اسی ترتیب پہ چلاؤ, ہماری یہ ڈیمانڈ ہے. جی وہ تو اصل میں جب مولانا سعد کے خلاف فتویٰ آیا نا, اس کے بعد آپ لوگوں کا دل میں دیوبند کے بارے میں بدگمان پیدا ہوا نا. اس سے پہلے نہیں نا. نہیں, بدگمان یہ ہرگز نہیں, اللہ گواہ ہے. نہیں, میں آج تک اب
देखो लास्ट किस्त मेरी पढ़ो 877 नंबर की। जी जी। आपके पास आई नहीं किस्त? नहीं, असल में मौलाना मैं तो असल में आपसे साफ बात करता हूँ। हम आपका शुबहात का इजाला नहीं, हमने नाम रखा है शुबहात का इजाफा है। जो भी किस्से सुनते हैं, नहीं, जो भी किस्से सुनते हैं ना, उलमा के खिलाफ आप बात करते हैं, हमारे अकाबिर के खिलाफ बात करते हैं, ये तो हमने नाम रखा है शुबहात के इजाफा है, ये इजाला नहीं है। देखो एक बात नहीं, असल में मैं एक सवाल पूछता हूँ। जो मौलाना साद ने अपने बयानात में तहरीफात और जो गलतियाँ बयान किया ना, उसको तफसील से आपने पढ़ा है? वो अकाबिर जी जी। अरे आप ऐसा करें, मौलाना साहब की पूरी कैसेट सुने जी। लोग हाईलाइट करके छोटे छोटे इंतकाब करके उसका डाल रहे हैं ना, पूरी किस्तों ने अमानतदारी के साथ, तो सवाल जवाब सब आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, फिर जी आपके कहने से मतलब बनता है ऐसा है, जो अकाबिर उलमा देवबंद ने फतवा दिया है, उन लोगों ने मौलाना साद का बैत को नहीं समझा है, यही ना आप बताते हैं? नहीं, मतलब के सामने पूरा बयान ये रखा गया। नहीं, फिर तो आप उलमा के ऊपर क्या, आपके बात से पता चलता है देवबंद ने फतवा दिया है वो गलती है, वो लोग पूरा बयान नहीं सुना है। जो अकाबिर उलमा ने उसमें दस्तखत किया ना, वो सब के सब बेसमझ है, सिर्फ आप ही समझ है, मौलाना साद ही समझ है। देखो अल्लाह पाक ने इल्म दिया है ना, तो जी जी। का सबसे सही इस्तेमाल ये है कि बातों को लिखो तो सनद के साथ लिखो और मुझे लिख के भेजो। जी जी। अगर आपके पास जो भी मौलाना साहब की गलत बात आपके जहन में है, जी, उस पर उसके ऊपर जो आपकी जो भी यानी नक़द करे ना, तो उस नक़द और तनकीद को लिखकर हवाले के साथ भेजो। ये इल्म का सही तरीका है। हाँ, सही बात, बिल्कुल। मैं इसी का कायल, इसलिए मैंने बोलने में भी आपने कही नहीं, आप मौलाना आप कभी देवबंद जाकर उलमा से बातचीत किया है इसके बारे में? अल्लाह को हाजिर नाजिर दिल में रखकर बताना है, आप कभी देवबंद जाकर जो उलमा ने मौलाना साद के खिलाफ फतवा दिया ना, उन लोगों से आप मिला है? किससे मिलने का बताओ? मुफ्ती अबुल कासिम फोन पे सबसे तफसीली बात हुई मौलाना अरशद मदनी से लेके सबसे वो जी बड़े उलमा से। मतलब बस बात यहाँ की अटकी हुई बात ये है कि आदमी बिला सनद के बात कर रहे हैं, वो बिला सनद के बात की कोई अहमियत नहीं। अच्छा, अब मैंने तकरीबन मौलाना साहब पे जितने इल्जामात लगाए गए वो 268 है जी। मेरे पास में सारी किस्तों में एक एतराज का दो मुदल्लिल तौर पे 20 किताबों के हवालों से मैंने जवाब दिया इसका। अच्छा, और आज तक देवबंद की तरफ से किसी ने मेरी बात का रद्द नहीं किया। अच्छा, इधर श्रीलंका में भी ऐसा है। याहिया कहते हैं ना, हमने देवबंद को लिखा है, देवबंद ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। जो इल्मी तौर पर लिखा जाएगा उसी के ऊपर जवाब आएगा ना। जो बेदलील और बेबुनियाद मरजूहात और गलत तवीलात पैदा करके बस लिखते हैं ना, वो तो उसको देखते भी नहीं है, वो बस बेमोतबर है वो। अब आपके सर में अल्लाह की तरफ से अमानत है, आप इस काम को आप पूरा करके दिखाएं। मुझे हर एतराज को मुदल्लल तौर पे लिखकर मेरे पास भेजें। अब ये आपका काम है। अच्छा, जी। अच्छा। अब तो मैंने सुना था आप किसी का फोन नहीं उठाते। यूसुफ वापी ने बात करते हैं आपसे, आप फोन नहीं उठाते, और बाकी जी मैं बात करने का कायल नहीं हूँ, मैं लिखने का कायल। अच्छा, लिखने के कायल। बात करने का है ही नहीं मेरे पास शुरू से सिलसिला। अच्छा, ठीक है फिर बातों में जो है ना, 10 बातों में से 5 याद रहती, वो भी भूल जाता है। अच्छा, बिल्कुल के साथ तो हमारे बाद में आने वाली नस्लों को उससे फायदा होगा। बिल्कुल ठीक है, मैं अभी सोचता हूँ। दूसरी बात ये तो ये फतवा इस्तिफ्ता, वो तो सब शरई तरीका पर ना,
اور دوسرا ہمارا تبلیغ کا اکابر کے جو نہج سے کام چلا تھا نا مولانا سعد، اس سے بھی ہٹ کر کام کرتے ہیں نا. دیکھو نہج جو ہے نا، اب نہج پہ آ جائے تو آپ موٹی موٹی باتیں کر لیں، میں نہیں کرتا، ویسے آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. الیاس رحمۃ اللہ علیہ کام کو شروع کیے جی مشکات کے کچھ باب پڑھتے تھے تعلیم میں، جی ہے نا، اور ریاض الصالحین کے کچھ ابواب پڑھتے تھے. جی پھر حضرت زکریا شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ پھر کہنے لگے کہ چچا جان اس سے تو معاملہ پورا نہیں ہوگا، جی تو کہا کہ تم یہ کرو، ہمارے تبلیغ والوں کو تعلیم کے واسطے تم جو ہے نا یہ 6 باتوں پہ کتاب لکھ دو. جی. اب وہی پہلی سیڑھی پہ نہج بدل گیا، اب وہ مشکات اور ریاض الصالحین کے ابواب جا کر اب یہ فضائل کی کتابیں آ گئی. وہ اصل میں ایک پوائنٹ ہے نا، جو امیر نے کہا ہے لکھنے کے لیے، امیر ہی فیصلہ کیا تھا پڑھنے کے لیے، یہ نہج نہیں بدلا، امیر نے بدلا ہے، امیر نے. جی جی آپ بات سنیں پہلے. جی بالکل. اب یہ حضرت جی یوسف صاحب تک، جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھئی یہ تو کام سیرت پہ جانا چاہیے، اس لیے کہ جنہوں نے محنتیں کی صحابہ کرام کا اتنا بڑا پیارا طبقہ ہے، ان کی سیرت کے حساب سے ہو تو اس میں بہتری ہے. جی انہوں نے حیات صحابہ لکھ کے کام کے نہج کو پورا سیرت پر ڈال دیا. جی. اب وہ سیرت پہ جو چل رہا تھا، بیچ میں پھر دوسرے لوگ آئے تو اس میں اور بھی کتابیں ڈالنے شروع ہو گئے. مولانا یوسف نے کون سا کتاب ترتیب پر لایا ہے؟ حیات الصحابہ لائے نا. نہیں، حیات الصحابہ تو ہمارا تبلیغی نصاب میں نہیں نا، وہ تو شبی جمعہ اور مرکز میں پڑھتے ہیں نا. نہیں، نصاب میں صرف 6 باتیں تو الگ چیز ہے. حیات الصحابہ کی تاکید تھی حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے، ہر کام کرنے والا یہ اپنے ہفتے وار اجتماع میں حیات الصحابہ پر سنے اور اپنے مطالعے میں رکھے. جی جی جی. کے بعد میں پھر خود منتخب احادیث حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ہاں نا، وہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نا. اصل نہیں، ہمیں پتہ ہے، الحمدللہ ہمیں پتہ ہے، جو اکابر کہتے ہیں ہم اس سچ مانتے ہیں بس. ابھی موجودہ علماء ہے نا، مولانا مستقیم صاحب وغیرہ اکابرین جو 100 سال کی عمر کو پورے آ گئے. جی جی. جیسا کہ مولانا ابراہیم دیولا، مولانا احمد لاٹ، مولانا احمد لال وغیرہ تو یہ بہت بات کے. یہ مولانا ابراہیم صاحب چوری ادھر سے وہاں رہتے ہیں 74 سے، میرے سامنے آئے ہو. جی جی. مولانا مستقیم صاحب جو ہے یہ قدیم علماء میں سے جی. اور یہ 7 سال ابھی شاہد ہے کہ حضرت کی باقاعدہ اوپر بیٹھ کر جو ہے نا اپنا ٹائم نکال کے منتخب احادیث کو تکمیل کی. جی. اب اس کے مولانا سعد سے اتنے ہوا کہ انہوں نے اس کو چھپوایا بس. نہیں، اصل میں آپ کہتے ہیں پورا منتخب حدیث مولانا یوسف کا لکھا ہوا کتاب ہے، ایسا نا؟ مولانا یوسف کا لکھا ہوا ہے. پھر پاکستان میں کچھ علماء کو اس کے لیے بٹایا ہے اور لکھا ہے، اور بٹھایا یہ کہ اس کی تصحیح کے واسطے ان کو دیا، اور ایک لفظ کی تصحیح ہونے کے بعد اس کو تباہ کرا. جو تصحیح کیا نا وہ لوگ ابھی سچ بات بتاتے ہیں نا، کیا سچ بات ہے. جی. اب آپ یہ پاکستان کے نوجوانوں سے پوچھیں گے کہ اکابر علماء جو انڈیا کے بیٹھے ہوئے ابھی تک ان کی بات پہ تصدیق کریں گے آپ؟ نہیں. یہ مسئلہ بہت اندر کا مسئلہ ہے، یہ اڑتی بہرحال جو بھی آپ کو اعتراض کرنا ہے جی آپ باقاعدہ ٹھیک ہے. منتخب حدیث کو لکھنے کے لیے، ترجمہ کرنے کے لیے، پرنٹنگ کرنے کے لیے پتہ نہیں کس سے مشورہ لیا ہے. سب کچھ مشورہ کے بغیر ہوا ہے. مشورہ دیکھیے، حضرت جی کا لکھا ہوا ہے. حضرت جی نے کیا اس کو ایسے ہی رہنے کے واسطے لکھا ہوگا؟ نہیں، بہت سے اکابر لکھا نا. مولانا انعام اللہ نے الابواب المنتخبہ لکھا نا. حضرت جی نے عربی میں لکھی باقاعدہ مسودہ اب تک موجود ہے نظام. جی بالکل. سمجھے نا؟ جی. یہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے. جی. اور پھر اور ایک کتاب بھی میں خود بھی دیکھا، اور ایک کتاب رکھی ہوئی ہے معانی الاحبار. بالکل باقاعدہ لکھی ہوئی ہے. اس کو بالکل نیا چھپوا وہ تو مسلم بات ہے. حیات الصحابہ مسلم بات ہے، اور امان الاحبار مسلم بات ہے. لیکن منتخب کے بارے میں اعتراض ہوا نا.
مولانا یوسف کا لکھا ہوا مولانا یوسف کا لکھا ہوا کچھ احادیث تھا، لیکن باقی سارے احادیث پاکستان کے علماء نے ایک مدرسہ میں بیٹھ کر ان سے کام لیا ہے۔ پاکستان کے علماء کو جو ہے نا صرف تصحیح اور تباعت کی ذمہ داری دی گئی بس۔ ابھی تک جو ہے نا اکابر علماء انڈیا میں موجود ہیں، ان سے باقاعدہ جو ہے ان سے ربط کرو۔ اب آپ کو جو بھی اشکال ہے تحریر میں میرے پاس ٹھیک ہے مولانا، صرف ایک ہی بات ہے، صرف ایک ہی سوال ہے آپ سے، جو حضرت جی کا شورا میں مقرر کیا ہوا نا، جو بھی نیا چیز چلائیں گے ہم حضرت جی کے شورا کا اتفاق ضروری ہے۔ یہ تو ایک خط ہے، اس میں مولانا سعد کا بھی دستخط ہے، مولانا زبیر الحسن کا بھی دستخط ہے، اور اس کے خلاف جو کام شروع کیا اس میں منتخب احادیث ہے، تعمیر مسجد ہے۔ آپ جو ہے جی آپ جو ہے نا ایک عالم دین ہے، آپ اس کے اصول اور اصولین کے احکامات سے واقف نہیں۔ اصول میں یہ ہے امیر کا حکم یا امیر کی منشا کی اہمیت امیر کی زندگی تک ہے، اگر اس کے مرنے اس کا کوئی حکم، کوئی منشا کی کوئی اہمیت نہیں۔ اچھا ٹھیک سوائے ہے، رسول پھر سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جی اس لیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جب برچھی لگی، انتقال کے قریب ہو گئی، جی تو کہا کہ اماں عائشہ سے وہاں دفن ہونے کی اجازت ہو۔ جی تو انہوں نے کہا جا کے کہوں کہ امیر المومنین نے ایسے کہا، تو غصے میں آ گئی۔ اچھا کہا کہ بیٹا امیر اس وقت تک تھا جب میں تمہاری خدمت کے قابل تھا، جی اب میں امیر نہیں، میرا کوئی حکم اب اس وقت قابل عمل نہیں۔ اچھا جا کر التجا کرو کہ عمر جو ہے نا جگہ مانگتا ہے۔ اچھا مولانا صاحب، جو اصول آپ بتاتے ہیں نا، اس اصول کے بارے میں مولانا سعد کو بھی بس علم نہیں ہے نا؟ کس کو؟ وہ مولانا سعد کو انہوں نے دستخط بھی کیا نا؟ بھائی دستخط جو بھی تھی ان کی حیات تک تھا۔ نہیں وہ اصل میں حضرت جی کے انتقال کے بعد ہی 99 کی بات میں کرتا ہوں، 99 کی بات ہے یہ۔ اس وقت شورا ہے بس۔ شورا بنی نہیں بنی اس سے مجھے کوئی جھگڑا نہیں۔ بالکل میں یہ کہتا ہوں کہ بات کو پوری طرح سے جو ہے نا استدلال کے ساتھ پیش کرو، اس کا میں جواب دینے تیار ہوں۔ ٹھیک مولانا، نہیں آپ نے بتایا امیر کا حکم امیر کے حیات تک ہے، اس کے بعد اگر کوئی چیز کام میں لانا ہے تو مشورہ کا ضروری نا، مشورہ کا ہونا۔ مشورہ تو نظام الدین میں مشورے کی جماعت نہیں ہے۔ نہیں منتخب حدیث کے بارے میں جو مشورہ پاکستان میں ہوا تھا، اس میں اس مشورہ کے فیصل حاجی صاحب نے رد کر دیا نا۔ منتخب وغیرہ وہ دیکھیں نہ اس مشورے میں میں موجود تھا نہ میں اپنی رائے رکھ سکتا۔ نہیں اصل میں حاجی عبدالوہاب صاحب کو آپ مانتے ہیں نا؟ اس کو ماننے کرنے کا سوال ہی نہیں ہے بھائی، ہم سب نہیں، حاجی صاحب نے صاف بتا دیا نا، حاجی صاحب نے صاف بتا دیا کسی کا عمارت نہیں چلے گا، عمارت کو بھی رد کر دیا، اور فضائل اعمال ہی پڑھنا ہے، منتخب کو اجازت نہیں ہے، حاجی صاحب نے صاف بتا دیا نا۔ میرا جو موقف ہے نا یہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ جی میں شخصیت پرستی کے سخت خلاف ہوں۔ جی جو بات قرآن حدیث سیرت سے ہوگی اسی کو لوں گا، اسی کو اپناؤں گا، اسی کی دعوت دوں گا۔ اچھا ٹھیک۔ کہا فلاں صاحب نے یہ کہا تو اس کی کوئی ویلو نہیں ہے میرے پاس۔ اچھا اصل میں آپ کا یہ اصول سب کے لیے ہے نا، مولانا سعد کے لیے بھی ہے نا وہ آپ کا اصول؟ سب کے لیے۔ میں نے قسطوں میں مولانا سعد صاحب کو بھی نہیں چھوڑا بات کو شاید۔ ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے آپ کا قسطیں دیکھا ہے اکابر کے خلاف، صرف دیوبند علماء کے خلاف دیکھا ہے ہم۔ سب کے خلاف جو بھی رستے دے گا۔ جی اللہ کے پوری دنیا کے سارے مفتیان کرام، علماء کرام اتنے سارے مخالف مجھے فون کرتے ہیں، لیکن آج تک 877 قسطیں ہو گئی، کسی نے ایک حرف پر میری نکیر نے کیا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ کے اوپر بھی ایک بہت بڑا ذمہ ہے جو
نہیں جو کام اصل میں سب دین کے شعبہ کے عزت کے ساتھ چلا نا، ابھی تو آپ تھوڑا دیکھو جو مولانا سعد کے پیچھے چلتے ہیں نا، سب کے سب علماء کے خلاف ہی ہوتے ہیں بس. میرے سامنے میں نے کہہ دیا، اپنا موقف بتا دیا. جی مجھے لاکھ گالیاں دے لیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں. بالکل بات جہاں آئے گی آپ استدلال کے ساتھ تحریراً آئیں گے تو میرا وقت آپ کے واسطے، ورنہ میں اپنا وقت برباد نہیں کروں. جی ٹھیک مولانا، بس صرف ایک ہی بات آپ کہتے ہیں دیوبند پرانا نہج پر نہیں ہے. ابھی آپ کے دل سے بتاؤ، آپ کس مدرسہ کو مانتے ہیں مولانا؟ کس دارالفتہ کو آپ مانتے ہیں؟ پھر بات آگی ماننے نہ ماننے کی. بھائی ماننے کے لیے کتاب و سنت و سیرت سے بڑھ کے کوئی ہے نہیں. وہ سنت سیرت قرآن کو ہمیں کون سکھاتے ہیں، کون بتاتے ہیں ہمیں؟ علماء کرام نا. علماء کرام تو ہمارے نہیں، آپ علماء کرام میں کس کو آپ اپنا فتویٰ کے لیے اور سوال پوچھنے کے لیے رکھا ہے؟ خود بخود آپ ہی سب کرتے ہیں. ہم نے جو ہے نا ساری شروحات ساری چیزیں موجود ہیں. اچھا جتنے اچھا ابھی ہمیں پتہ چلا ہے صرف آپ تو اپنا انفرادی کام کرتے ہیں بس. آپ کے پاس سب کتاب ہے، آپ کے پاس سب شروحات ہے، آپ ہی مفسر ہے، آپ ہی محدث ہے، آپ ہی شرح کر، سب آپ ہی ہے نا. ابھی ہمیں پتہ چلا ہے اس بات سے آپ سے. ہم جو ہے نا ساری بات وہی لیتے ہیں جو کتاب و سنت سے ہو. اچھا ٹھیک ہے پتہ چلا ہے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں آپ کا بس جو دل میں تھا وہ ہمیں ظاہر کر دیا ہے. ہم نے سمجھا ہے یہ قصے لکھنے والا بہت بڑا علامہ ہے، علماء کو ماننے والا ہے. بس آپ تو صرف آپ اپنے طور پر کتاب کو پڑھتے ہیں، آپ ہی سمجھتے ہیں، بس اس کو قسمیں لکھ کر ارشاد کرتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے، بس یہی ہمارا آخر دعا ہے اللہ سے. آپ پہلے آدمی ہیں جس کے ساتھ اتنی لمبی بات کیا ہوں. الحمدللہ. نہیں آپ کسی سے بات کرتے نہیں نا، آپ لکھتے ہیں، پڑھنے والا اور ہے، چلانے والا اور ہے. یہ تو عالم کے لیے اچھا نہیں نا. اگر عالم ہو تو میدان میں آنے چاہیے. صرف میں لکھتا ہوں، میں بات نہیں کرتا ہوں، ایسا بات کرنا ہے نا، یہ تو بس ضعیف عالم کا طریقہ ہے. یہ ضعیف عالم کا ہے. ایک بات کو کتاب و سنت سے دلائل کے ساتھ لکھنا یہ ضعیف عالم کا شوا ہے. نہیں، آپ تو بات کرنے کے لیے صرف آپ لکھنے کے لیے بتا نہیں. اچھا ٹھیک ہے. اگر آپ کے دل میں ہمت ہے تو بہت سے علماء آپ سے بات کرنے کے لیے تلاش کرتے ہیں آپ کو. حافظ یاسر سے بھی بات کیا ہے. کس نے لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں محبوب نے لکھا ہے. بس کس سے پوچھنا ہے، کس سے جواب لینا ہے، بس کچھ بھی نہیں ہے. بس صرف لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں بس. اللہ نے آپ کو بھی علم دیا، لکھت پڑھ جانتے ہیں تو پھر جاہلوں کی طرح بات کیوں کرتے؟ الفاظ کے بجائے کتابت میں آؤ نا. الحمدللہ. اچھا ٹھیک ہے مولانا، کوشش کرتا ہوں آپ کو لکھنے کے لیے. انشاءاللہ آپ جواب دیں گے نا انشاءاللہ. بالکل. اللہ پاک جزائے خیر دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.